آپ کے جوب میں پڑا 10، 100، 1000 یا ڈالر کا نوٹ محض ایک کاغذ ہے. نہ تو اسے کھایا جا سکتا ہے اور نہ ہی اسے پہنا جا سکتا ہے. تو پھر کیا وجہ ہے کہ دنیا کا ہر شخص اس کاغذ کو حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی کی قیمتی ترین چیزیں یعنی وقت اور محنت دونوں خرچ کر دیتا ہے؟ اس کاغذ یا اس ڈیجیٹل نمبر میں آخر کون سی طاقت چھپی ہوئی ہے؟ دراصل یہ صرف کاغذ نہیں ہے بلکہ یہ اعتماد کا ٹکڑا ہے اور ایسا وعدہ ہے جس پر ہم سب نے مل کر بھروسہ کر رکھا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ طاقت کہاں سے آئی؟ یہ سفر کب اور کیسے شروع ہوا؟ آج سے ہزاروں سال پہلے جب لوگ صرف جنگلوں کے اندر رہتے تھے تب بھی پیسے کی ضرورت تو تھی لیکن پیسہ نہیں تھا. تو لوگ اس کی جگہ کیا استعمال کرتے تھے؟ آئیے آج ہم اس طاقتور اور دلچسپ کہانی کو سمجھیں گے جسے ہم پیسہ کہتے ہیں. آج سے ہزاروں سال پہلے جب پیسہ نہیں تھا تو اس کی ضرورت تب بھی پیش آتی تھی کیونکہ لوگوں نے اپنا پیٹ تو بھرنا تھا اور ضرورت کی چیزیں لینی تھی. تو اس وقت لوگ پیسے کی جگہ بارٹر سسٹم کا استعمال کرتے تھے یعنی کہ چیز کے بدلے چیز کا تبادلہ. فرض کریں ایک کسان گندم اگاتا ہے لیکن اسے ایک بکری چاہیے تو وہ انسان ایسے شخص کو ڈھونڈتا جو بکری بیچ رہا ہو. اگر بکری بیچنے والا گندم لینے پر راضی ہو جاتا تو تبادلہ ہو جاتا اور یہ نظام بہت سادہ لگتا ہے لیکن اصل میں اس میں بہت بڑی مشکل تھی. اس نظام کی سب سے بڑی رکاوٹ یہ تھی کہ دونوں فریقین کی ضرورت ایک ساتھ پوری ہونی چاہیے تھی. یعنی اگر کسان کو بکری چاہیے تو بکری والے کو گندم ہی چاہیے ہو. اگر بکری والا کہے کہ مجھے گندم نہیں بلکہ جوتے چاہیے تو تبادلہ تو نہیں ہو سکتا. اب کسان کو پہلے جوتے والے کو ڈھونڈنا پڑے گا اور جوتے والے کو راضی کرنا پڑے گا کہ وہ گندم لے کر جوتے دے تاکہ پھر وہ بکری والے کو جوتے دے سکے. اور یہ بہت مشکل، وقت طلب اور ناکام نظام تھا. اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس گائے ہے اور آپ کو 1 کلو سیب چاہیے تو آپ کیسے آدھی گائے اس شخص کو دو گے؟ ان مشکلوں کو ختم کرنے کے لیے انسان نے ایسی چیزیں استعمال کرنا شروع کر دی جو تقریباً سب کو آسانی سے قبول ہوں. مثال کے طور پر بہت سی ثقافتوں کے اندر نمک، مال مویشی یا پھر خوبصورت کوڑیاں یعنی کہ سیپیاں، یہ چیزیں اس لیے استعمال ہوئیں کیونکہ یہ آسانی سے خراب نہیں ہوتی تھی اور لوگ انہیں کسی حد تک بطور قدر قبول کرتے تھے. مگر آہستہ آہستہ لوگ اس نظام سے بھی تنگ آ گئے کیونکہ مال مویشی کو ذخیرہ کرنا مشکل تھا اور کوڑیوں کی قیمت ہر جگہ پر ایک جیسی نہیں تھی. لوگوں کو اس سے بھی بہتر، یکساں اور قابل اعتماد چیز کی ضرورت تھی. آج سے تقریباً 2500 سال پہلے قدیم زمانے کے ترکی میں موجود ایک ریاست لیڈیا نے دنیا کو وہ چیز دی جسے ہم آج بھی پیسہ کہتے ہیں یعنی کہ سکے. لیکن یہ سکے سونے اور چاندی کے تھے. ان سکوں نے وہ تمام مشکلیں حل کر دی جو بارٹر سسٹم میں تھیں. اب آپ کو گندم کے بدلے بکری نہیں چاہیے بلکہ آپ نے بکری کی قیمت سکوں میں ادا کر دی اور ان سکوں سے پھر کسی اور سے گندم خرید لی. یہ سکے ایک ہی سائز اور وزن کے ہوتے تھے اور ان پر حکومت کی مہر لگی ہوتی تھی. اس مہر کا مطلب یہ تھا کہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اس سکے کی قدر اتنی ہی ہے جتنی اس پر لکھی گئی ہے. لیکن سوال یہ بھی ہے کہ پیسے کے لیے قیمتی دھاتوں جیسے کہ سونے اور چاندی کے سکوں کو ہی کیوں چنا گیا؟ تو اس کی 2 بڑی وجوہات تھیں. ایک تو یہ بہت نایاب تھے جس سے ان کی قیمت بہت زیادہ رہتی تھی اور دوسرا یہ کہ یہ پانی اور ہوا سے خراب نہیں ہوتے تھے جیسے کہ گندم وغیرہ خراب ہو جاتی تھی. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دنیا کے بہت سے ممالک میں سونے کا معیار رائج ہو گیا اور اسی زمانے میں دنیا کے چند ممالک میں بینکنگ سسٹم بھی آ گیا اور یہ بینک گورنمنٹ کے انڈر ہوتے جہاں عام عوام کو کہا گیا کہ اگر آپ کو کاروبار کرنے کے لیے سونا چاہیے تو آپ گورنمنٹ کے پاس کوئی خاص چیز گروی رکھوا کر سونا لے کر جا سکتے ہیں. یہ نظام لوگوں میں بہت زیادہ مقبول ہو گیا کیونکہ لوگوں کو اب جگہ جگہ جا کر چیزوں کا تبادلہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی بلکہ سب لوگ جانتے تھے کہ اسی بینک سے ہر چیز کا تبادلہ ہو جائے گا. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ
عام عوام کے پاس بہت زیادہ سونا ہو گیا۔ لیکن بڑا مسئلہ تو یہ تھا کہ اس وقت بڑے کاروباری لوگ اونٹوں یا گھوڑوں پر قافلے کی صورت میں اپنا سامان ایک ملک سے دوسرے ملک لے جاتے، اور کبھی کبھی لٹیرے ان قافلوں کو راستے میں روک کر ان سے سارا سونا لوٹ لیتے۔ اور دوسری بات، اتنا بھاری سونا ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا بھی بہت مشکل ہوتا۔ تو 18ویں صدی کے آخر میں چائنا کے کچھ کاروباریوں نے سوچا کہ کیوں نہ سونے کی جگہ کوئی ایسی کرنسی استعمال کی جائے جو کہ سونے سے بھی ہلکی ہو اور اسے لے کر آسانی سے سفر کیا جا سکے۔ تو اس کا حل یہ نکالا گیا کہ لوگ سونا بینکوں کے پاس جمع کروانے لگے، اور بینک اس سونے کی قیمت کے برابر ایک رسید دیتا تھا، اور یہ رسید ہر جگہ پر چل جاتی تھی۔ جلد ہی لوگوں نے چیزیں خریدنے کے لیے سونے کی بجائے انہی رسیدوں کا تبادلہ شروع کر دیا، اور یہی رسیدیں جدید کاغذی کرنسی کی بنیاد بنی۔ آخر کار 20ویں صدی کا آغاز ہوا، اور اس صدی میں حکومتوں کو زیادہ خرچ کرنے اور بڑے منصوبے چلانے کے لیے بہت زیادہ پیسے کی ضرورت پڑی۔ انہیں محسوس ہوا کہ حکومتیں چلانے کے لیے سونے کی مقدار بہت کم ہے، اور کم مقدار میں سونا معاشی ترقی میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ اسی لیے دنیا کے ہر ملک نے کاغذی کرنسی کو زیادہ مقدار میں چھاپنا شروع کر دیا، اور اس طرح باقاعدہ طور پر ہر جگہ سونے کی جگہ کاغذی کرنسی چلنے لگی۔ دوسری طرف 1971 میں امریکہ نے باقاعدہ طور پر یہ وعدہ بھی ختم کر دیا کہ وہ اپنے نوٹ کے بدلے سونا دے گا۔ جیسے ہی امریکہ نے یہ کیا تو دنیا کے زیادہ تر ممالک نے بھی یہی کام کیا۔ اس تاریخی فیصلے نے پیسے کی دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ آج آپ کی پاکٹ میں جو بھی پیسہ ہے وہ فیٹ کرنسی ہے۔ فیٹ کا مطلب کہ حکم یا فرمان۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کے نوٹ کی قدر اس لیے نہیں کہ اس کے پیچھے سونا ہے، بلکہ اس کی قدر اس لیے ہے کہ آپ کی حکومت نے اس کاغذ کو قانونی طور پر لیگل قرار دیا ہے، اور آپ اور مجھ سمیت ملک کے تمام لوگ اس کی قدر پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ پیسہ اب صرف اس بات پر چلتا ہے کہ ہم سب اس کی قدر کو قبول کر رہے ہیں۔ اگر سب لوگ ایک ساتھ یہ اعتماد چھوڑ دیں تو یہ محض کاغذ کا ایک بے قیمت ٹکڑا رہ جائے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ پیسہ اعتماد کا کھیل ہے۔ زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ سارا پیسہ حکومتیں چھاپتی ہیں، لیکن یہ مکمل سچ نہیں۔ در حقیقت زیادہ تر پیسہ کمرشل بینک لون کی صورت میں بناتے ہیں۔ جیسے کہ آج پوری دنیا کے پاس 40 ٹریلین ڈالر کے قریب پیسہ ہے، لیکن یہ صرف ہندسوں کی شکل میں ہے۔ اصل میں جو پیسہ دنیا کے سارے بینکوں کے پاس ہے وہ کل ملا کر 15 ٹریلین ڈالر ہے۔ مطلب کہ اتنا پیسہ بینکوں کے پاس ہوتا نہیں جتنا کہ ہمیں نمبرنگ میں نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ بینک میں 100 روپے جمع کرواتے ہیں تو بینک اس 100 روپے سے کاروبار کر کے 1000 روپیہ بنا لیتا ہے۔ وہ ایسے کہ آپ کے جمع کروائے گئے 100 روپے میں سے بینک 10% یعنی کہ 10 روپے اپنے پاس رکھتا ہے، اور دوسری طرف کوئی شخص 90 روپے لون اپلائی کرتا ہے تو بینک اس کے اکاؤنٹ میں 90 روپے بھیج دیتا ہے۔ اب پہلا شخص اپنا اکاؤنٹ دیکھے گا تو اس کا بینک بیلنس 100 روپے شو ہوگا، اور دوسرے لون لینے والے شخص کے اکاؤنٹ میں 90 روپے شو ہو رہے ہوں گے۔ یہ ٹوٹل 190 روپے بنتے ہیں، لیکن صرف نمبرنگ کے اندر۔ اصل میں بینک کے پاس ٹوٹل صرف 100 روپے ہیں۔ اب جس شخص نے 90 روپے لون اپلائی کیا تھا، ظاہر سی بات ہے اسے بھی پیسے کی ضرورت ہوگی۔ اس نے شاید شاپنگ کرنی ہو، تو شاپنگ کے بعد وہ شخص اپنے بینک سے وہی 90 روپے کسی اور کے بینک میں بھیجے گا، تو بینک اب ان 90 روپے سے بھی کاروبار کرے گا، اور اسی طرح 10% اپنے پاس رکھ کے باقی کسی اور کو لون دے دے گا۔ اس طرح ہر بینک 100 روپے سے 1000 بناتا ہے، 1000 سے 10,000 اور 10,000 سے لاکھ۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پیسے بینکوں کے اندر محفوظ ہیں تو آپ بالکل غلط ہیں، کیونکہ اگر ایک ملک کے صرف 5% لوگ اکٹھے بینکوں کے اندر چلے جائیں تو وہ آپ کو سارے پیسے نہیں دیں گے، کیونکہ بینکوں کے پاس اتنے پیسے ہوتے ہی نہیں جتنے کہ موبائل یا کمپیوٹرز کے ڈیجیٹل نمبروں میں شو ہو رہے ہوتے ہیں۔ وہیں آج ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں جہاں پیسہ تیزی سے اپنی جسمانی شکل بھی کھو رہا ہے۔
آپ کے کریڈٹ کارڈز، موبائل فون کے ذریعے ہونے والی ٹرانزیکشن اور آن لائن بینکنگ، یہ سب کیا ہے؟ یہ کاغذ یا دھات نہیں بلکہ کمپیوٹر کے سرورز میں محفوظ ڈیٹا ہے۔ آپ کا پیسہ اب زیادہ تر ایک ڈیجیٹل نمبر ہے جو ایک بینک اکاؤنٹ سے دوسرے میں منتقل ہو جاتا ہے، اور آنے والا انقلاب یہی ہے کہ اب دنیا ایک اور بڑے قدم کی طرف بڑھ رہی ہے جسے کہ کرپٹو کرنسی کہتے ہیں۔ یہ بھی ڈیجیٹل پیسہ ہے، لیکن اس ڈیجیٹل پیسے میں فرق یہ ہے کہ یہ کرنسی کسی حکومت یا بینک کے کنٹرول میں نہیں۔ یہ ایک خاص کمپیوٹر نیٹ ورک ہے جو کہ بلاک چین پر چلتی ہے، جو کہ اعتماد کا کام انسان کی بجائے ایک الگورتھم سے کرواتا ہے۔ کرپٹو کرنسی یہ سوال اٹھاتی ہے کہ کیا مستقبل میں پیسہ صرف حکومت کے اعتماد پر چلے گا یا پھر ایک ایسی ٹیکنالوجی پر جو کہ ہر کسی کے لیے شفاف اور غیر مؤثر ہو۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ مہنگائی بڑھ گئی ہے۔ اس کو سب سے آسان طریقے سے یوں سمجھے کہ جب ملک میں پیسہ بہت زیادہ ہو مگر خریدنے کے لیے چیزیں کم ہو تو چیزوں کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ بہت سے لوگ ایک ہی چیز کے پیچھے بھاگے تو دکاندار اس چیز کی قیمت بڑھا دیتا ہے۔ مہنگائی کا مطلب ہے کہ آپ کا پیسہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اپنی خریدنے کی طاقت کھو رہا ہے۔ یعنی کہ اگر آج آپ 1000 روپے سے 5 کلو ٹماٹر خریدتے ہیں تو اگلے سال 5 کلو ٹماٹر خریدنے کے لیے آپ کو 1100 روپے دینے پڑ سکتے ہیں۔ ہر ملک کا ایک مرکزی بینک ہوتا ہے، جیسا کہ پاکستان کا اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے۔ یہ بینک وہ ہے جو کہ حکومت کی جانب سے پیسے کی سپلائی کو کنٹرول کرتا ہے۔ اگر مہنگائی بہت زیادہ بڑھ جائے تو مرکزی بینک شرعی سود بڑھا دیتا ہے تاکہ لوگ کم قرض لیں اور معیشت میں پیسے کا بہاؤ کم ہو جائے۔ اس طرح ہر ملک مہنگائی کو قابو کرتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ پیسہ ایک خیال سے شروع ہوا اور یہ ہمیشہ ترقی کرتا رہا۔ بارٹر نظام، یعنی کہ لین دین سے سکوں تک، سونے سے کاغذ تک، اور اب ڈیجیٹل نمبروں سے کرپٹو کرنسی تک، پیسہ ایک ٹول ہے اور یہ ہمیشہ اعتماد پر چلتا ہے۔ اس نظام کو سمجھ کر ہی آپ اس دنیا میں بہتر فیصلے کر سکتے ہیں اور اپنی محنت کا زیادہ بہتر پھل حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کی معاشی سمجھ ہی آپ کی سب سے بڑی دولت ہے۔ ہمیں امید ہے کہ یہ سفر آپ کے لیے معلوماتی رہا ہوگا۔ آپ کی رائے بہت قیمتی ہے۔ ہمیں کمنٹس میں بتائیں کہ اس ڈاکومنٹری میں آپ کو سب سے زیادہ کون سا حصہ دلچسپ لگا، اور آپ اگلی بار کس موضوع پر تفصیلی اور آسان ڈاکومنٹری دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید گہری معلومات آپ تک پہنچتی رہے۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نیو اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔